الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم قابل صد عزت و تکریم سامعین حضرات، اس وقت مجھے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارہ سورۃ التکویر کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان آیات کریمہ کے ضمن و ذیل کے اندر چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس کی پاک بارگاہ میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، سننے سنانے کے بعد قابل عمل باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے نور سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے، اور قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی عظمت و سعادت و برکت کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ یہ جو سورہ مبارکہ آپ نے چند آیات کریمہ سماعت فرمائیں، اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنے پیارے آقا و مولا حضور سرور دو عالم نبی اکرم فخر آدم و بنی آدم حضور ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بندہ یہ چاہے کہ آج وہ اس دنیا میں رہ کر قیامت کے دن ہونے والے مناظر کو دیکھنا چاہے کہ قیامت والے دن کیا کیا ہوگا،
تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ 3 صورتیں تلاوت کرے، اذا الشمس کورت، اور دوسری اذا السماء انفطرت، اور تیسری اذا السماء انشقت، یعنی ایک سورۃ التکویر، ایک سورۃ الانفطار اور ایک سورۃ الانشقاق۔ گویا یہ صورتیں پڑھنے سے بندے کو قیامت والے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں، اور وہ سارا نقشہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے جو قیامت والے دن ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ذی شان سے اشارتاً اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو بیان کیا ہے، اور پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسمیں ذکر فرما کر چند چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو بیان کیا ہے، قرآن مجید کے حق ہونے کو بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کو لے کر آنے والا فرشتہ بڑا معزز فرشتہ ہے، اور اس کی چند صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہ مختصر تعارف سماعت فرما لینے کے بعد اب آئیے آپ میرے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ان مبارک آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ رات کا گپ اندھیرا ہو، ہر طرف تاریکی چھائی ہو، کوئی شے دکھائی نہ دے رہی ہو، اندھیرا ہی اندھیرا جب ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو اپنا قریب ہاتھ بھی صحیح طریقے سے نہیں دکھائی دے رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے روزانہ صبح سورج کو طلوع فرماتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی نورانی کرنیں اور نور دینے والی شعاعیں جب ہر طرف پھیلتی ہیں تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، اور انسان اس اندھیرے سے نجات پاتا ہے۔ یہ غور فرمائیں کہ جب نور دینے کا یہ جو منبع ہے، نورانی کرنوں کا یہ جو مرکز ہے سورج، جب اسی کی نورانی کرنیں اس کو بکھرنے کی بجائے سورج کے گرد ہی لپیٹ دیا جائے گا تو پھر اندھیرے کی کیا کیفیت ہوگی، اس وقت کتنی سخت تاریکی ہوگی۔ اس تاریکی کا تصور کر کے ہی آج انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دھوپ جو ہے نا یہ ساری ختم ہو جائے گی، دھوپ لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ تارے ستارے یہ سارے جھڑ پڑیں گے، یہ سارے منتشر ہو جائیں گے۔ آج تو جب اندھیرا ہوتا ہے آسمان کی طرف دیکھیں تو خوبصورت یہ نورانی کمکمیں، یہ نورانی ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اور مسافروں کی رہنمائی کا بھی باعث بنتے ہیں، اور آسمان کی زیب و زینت کا بھی یہ باعث ہیں، اور انسان ان کو دیکھتا ہے تو انسان کی طبیعت کے اندر بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسے ہوگا کہ جب یہ تارے بے نور ہو کر جھڑ پڑیں گے،
آج تو اللہ تعالیٰ نے ان میں قانون کشش کے ذریعے ستاروں کو اپنے اپنے مقام پر اور سیاروں کو اپنے اپنے مدار میں روکا ہوا ہے، لیکن قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قانون کشش پر قلم تنسیخ پھیر دے گا۔ یہ قلم تنسیخ پھرنے سے یہ قانون منسوخ ہو جائے گا اور یہ ساری کشش اور جاذبیت ختم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی چاہت سے یہ سارے ستارے بے نور ہو کر جڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے اکھیڑ دیے جائیں گے۔ یہ جو قانون کشش ثقل ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قلم تنسیخ پھیر دے گا۔ یہ پہاڑ جو کہ آج بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور یہ زمین کے لیے گویا زمین کو قرار بخشنے والے ہیں، زمین کے لیے میخیں ہیں۔ آج آپ ان پہاڑی علاقہ جات میں جائیں تو اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے پہاڑوں کو دیکھ کر۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ نظام ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا۔ یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار بن کر اڑ جائیں گے، جس طرح روئی کے گالے ہوتے ہیں، اس طرح اڑ کر یہ بکھر جائیں گے، حتیٰ کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی۔ یہ اہل عرب کے ہاں اونٹ ایک بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ آج بھی اصل جو عرب لوگ ہیں ان کے نزدیک اونٹ ایک نہایت متاع گراں بہا ہے، اونٹ کو وہ بڑی قیمتی چیز سمجھتے ہیں۔ ان میں سے بھی جو وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، اب وہ اونٹنی ظاہر ہے کوئی بچہ بچی جنم دینے والی ہے، اس کے بعد وہ دودھ دینے لگے گی، تو یہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی ان کے نزدیک بہت زیادہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے۔ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں بڑی قیمتی گاڑیاں ہمارے نزدیک بڑی عزیز ہیں، ہمیں اپنی کوٹھیاں بڑی عزیز ہیں، بڑے بڑے مکانات ہمیں محلات بڑے عزیز ہیں، اسی طرح عربوں کو وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بڑی عزیز ہوتی تھی اور ان کی وہ بڑی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی، اس کی ہولناکی کا منظر یہ ہوگا کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں سامنے پھر رہی ہوں گی، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، ان کی طرف کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج آپ اندازہ فرمائیں نا، کسی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو بڑی قیمتی چیزیں پاس ہوں، اچانک زلزلہ آ جائے تو ہر چیز چھوڑ کے نہیں بھاگتے، بندہ ہر چیز چھوڑتا ہے اور بھاگتا ہے، کوئی قیمتی سے قیمتی چیز کی طرف بندہ دھیان نہیں کرتا، اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا 10 ماہ کی اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں جب چھوٹی پھریں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ جتنے وحشی جانور ہیں سارے جمع کر لیے جائیں گے، وحشی جانوروں کو جمع کر لیا جائے گا۔ یہ جو انسان کو تکلیف دینے والے جانور ہیں، چیرنے پھاڑنے والے درندے ہیں، ڈسنے والے سانپ ہیں، دولتیاں مارنے والے گدھے ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے گا۔ یعنی جس طرح انسان اس دن سہمے ہوئے ہوں گے، جس طرح انسان اس دن خوف زدہ ہوں گے،
اسی طرح وحشی جانور بھی خوف زدہ ہوں گے، اور وہ جنگلوں کو چھوڑ کر وہ شہروں کا رخ کریں گے، اور شہروں میں آ کر اس دن کوئی وحشی جانور کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی گدھا کسی کو دولتی نہیں مارے گا، کوئی سانپ کسی کو ڈسے گا نہیں، اور کوئی شیر چیتا کسی دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سمندروں میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ تا حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت والے دن اس پانی کو آگ لگ جائے گی، اور یہ پانی آگ کے شعلے اس سے نکلیں گے۔ آپ اس بات پر حیرت انگیز ہو رہے ہوں گے کہ پانی کو بھلا آگ لگ جائے گی، یہ کیسے ہوگا؟ آپ تھوڑا غور فرمائیں۔ تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ پانی کو آگ لگے گی، تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے کہ آگ پر پانی ڈالتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے، تعجب اس پہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پانی دو گیسوں کا مجموعہ ہے، ایک اس میں سے آکسیجن ہے اور ایک اس میں سے ہائیڈروجن ہے۔ ایک گیس ان میں سے بھڑکانے والی ہے اور ایک بھڑکنے والی ہے۔ تو یہ جو دو گیسیں ہیں، ایک بھڑکنے والی ایک بھڑکانے والی، جب ان کا مرکب بنا تو چاہیے تو یہ تھا کہ آگ بھڑک اٹھتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ ان کے مجموعے کو، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے مجموعے کو پانی بنا دیا، اور یہ جب آگ پہ ڈالتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اس دن، قیامت والے دن، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی اصلی شکل میں لے آئے گا اور اس سے آگ کے شعلے بھڑکیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوروں کے جوڑے بن جائیں گے، جتنے انسان ہیں، جتنے بھی نفوس ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے گا، تمام نفوس کو جمع کر لیا جائے گا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ روحوں کو جسموں سے جمع کیا جائے گا، اور روح کو جسم سے ملا کر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں، تمام انسانوں کو اپنے اپنے گروہ کے ساتھ ملا دیا جائے گا، نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، مقربین کو مقربین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، سعادت مند لوگوں کو سعادت مند لوگوں سے ملا دیا جائے گا، بدبختوں کو بدبختوں سے ملا دیا جائے گا، بدوں کو بدوں سے ملا دیا جائے گا، اصحاب الیمین کو اصحاب الیمین سے جوڑ دیا جائے گا، اور اصحاب الشمال کو اصحاب الشمال سے ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ جو دو آیات کریمہ ہیں، ان کو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب زندہ در گور کی ہوئی لڑکی سے یہ پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر تجھے قتل کیا گیا، کس گناہ کی سزا میں تجھے مارا گیا تھا۔ یہ عربوں کے اندر دور جاہلیت میں یہ ظالمانہ رسم تھی
کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر کسی کے ہاں اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائے اور وہ خدا نخواستہ اپنے ہاتھ سے اس بیٹی کو زندہ ہی دفنا دے، جی تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی یہ ایک مسٹیک ہے۔ اور وہ جب باپ گڑھا کھود رہا ہوتا تو وہی بچی چھوٹی سی باپ کے کپڑے صاف کر رہی ہوتی، باپ کے کپڑوں پر گرد و غبار جو لگتی نا اس کو جھاڑ رہی ہوتی۔ اس بچی کو کیا پتا کہ میرے لیے ہی یہ گڑھا کھودا جا رہا ہے، اور وہی ظالم باپ اس کو اس گڑھے میں دبا دیتا۔ یہ تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری کی برکت ہوئی کہ جس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، آپ نے اپنا دست مبارک اٹھا کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، میری فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے میری بیٹی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین، ایک دو ارشادات بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے سنا دوں۔ متعدد آپ کے فرامین ہیں، متعدد ارشادات ہیں جن سے بیٹیوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو دو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، دو بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیں اور اس شخص نے ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، اور اس نے ان کو اچھے طریقے سے فارغ کیا، ان کا نکاح کیا، بیاہ دیا ان کو۔ تو ویسے میری یہ عادت نہیں میں اس طرح کروں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کی دونوں انگلیاں اکٹھی کیں۔ ہماری انگلیاں تو اس طرح نہیں ہو سکتی نا، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کی انگلیوں کی تو شان ہی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں اکٹھی کی، ایک شہادت کی اور ایک دوسری انگلی، اور فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں، میں اور بچیوں کی پرورش کرنے والا باپ کل قیامت والے دن جنت میں ہم اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اس لیے بچیوں کو بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ سمجھتے بھی ہیں، بچیوں کو اللہ کی نعمت سمجھو بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو بیٹیاں عطا فرمائی گئیں اور بیٹیوں کے ذریعے اسے آزمایا گیا، بیٹیاں آزمائش بھی ہیں نا کہ کون ان سے پیار کرتا ہے اور کون ان سے پیار نہیں کرتا۔ جی بیٹے کی ولادت پر تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور بیٹی اگر پیدا ہو تو منہ بنا لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ دور جاہلیت کی رسم ہے، ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنا پیار، یہ بات تجربے سے ثابت ہے، جتنا پیار بیٹیاں اپنے باپ سے کرتی ہیں بیٹے وہ پیار نہیں کرتے ہیں۔ تو بیٹیاں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو فرمایا جس کو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں پورا اترا، اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، کل قیامت والے دن وہ بیٹیاں آتش جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جائیں گی، نار جہنم سے اس کے لیے ایک رکاوٹ بن جائیں گی، ایک درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ کا ارشاد گرامی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی اور بیٹی کے ذریعے آزمایا، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کو اچھا پڑھایا، اچھی اس کی تربیت کی، اور کبھی بھی کسی موقع پر اس نے اپنے بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دی۔ یہ جملہ سننے والا ہے
کبھی بھی بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دی، تو فرمایا وہ بیٹی کل قیامت والے دن اس باپ اور اس ماں کے لیے دخول جنت کا سبب بنے گی، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اور میں مطالعہ کر رہا تھا کہ میں نے جب یہ جو اگلی حدیث شریف میں آپ کو سنانے لگا ہوں، جب میں نے یہ سنی تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں سناتا ہوں آپ کے سینے میں بھی ٹھنڈ نہ پڑی تو پیسے واپس، ٹھنڈ پڑے گی۔ آپ کا ہر فرمان ہی سینے میں ٹھنڈ ڈالتا ہے، آپ کا ہر فرمان ہی بے مثل و بے مثال ہے، لیکن یہ ایک خوبصورت سا فرمان ہے۔ آپ اپنے ایک صحابی کا نام لے کر اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تجھے سب سے افضل صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ پیسے دینا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی غریب کے کام آنا، یہ صدقہ ہے۔ یقیناً یہ صدقہ ہے، لیکن یہاں یہ سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی بندہ نواز ضرور ارشاد فرمائیے کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کسی بندے کی بیٹی ہو، اس نے اسے بیاہ دیا، اس نے اس کو اپنی طرف سے فارغ کر دیا اچھے طریقے سے، لیکن کل کو وہ کسی وجہ سے طلاق یافتہ ہو کر یا بیوہ ہو کر اس کے پاس واپس آ گئی، اور اس باپ کے علاوہ اب اس لڑکی کا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو جو باپ اپنی اس بیٹی پر خرچ کرتا ہے یہ سب سے افضل صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ ہے۔ وہ ایک ایک لقمہ اسے کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ افضل صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرما رہا ہے۔ جی کیسی خوبصورت بات ہے، اپنی ہی بیٹی کو کھلاؤ اور صدقے کا ثواب حاصل کرو۔ تو اس لیے اسلام نے عورتوں کو بڑی اہمیت دی ہے، اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات اسلامیہ کو حق سچ سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔